بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں اپنا قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھ ایسے وفادار نہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں پھیل جاؤ، جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے۔ وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا، یعنی وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، وہ میرے پیچھے ہے۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور بیٹے اور بھتیجے سب نے ایک ساتھ کہا، واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر حضرت نے بنو عقیل سے کہا، تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہ کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم واپس جا کر لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ اپنے بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا کر آ گئے؟ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ آپ کی بہن زینب رضی اللہ عنہ رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور وصیت فرمایا، میری بہن، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر کپڑے پھاڑنا یا سینہ پیٹنا وغیرہ ہرگز مت کرنا، آواز سے رونے اور چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ پوری رات عبادت، دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورے کی رات تھی، جمعے کی رات تھی، اگلے روز جمعہ کی صبح تھی۔ صبح کی نماز کے بعد عمرو بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت 72 اصحاب تھے، 32 سوار تھے اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے صف بندی فرمائی۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصے پر ایک امیر بنایا تھا۔ ایک حصے پر امیر حر بن یزید تھا، جو آپ سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا اور وہ اپنے کیے ہوئے پر پچھتا رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر وہ حضرت کے لشکر میں آ گیا اور کہا، میں نے آپ کو واپس جانے سے روک کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ واللہ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک چلے جائیں گے تو میں آپ کو واپس مدینہ جانے سے کبھی نہ روکتا۔ اب میری سزا یہی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ان سے قتال کروں اور اپنی جان دے دوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر کہا، اے لوگو، میری بات سنو اور جلدی نہ کرو، تاکہ میں ایک نصیحت ادا کروں جو میرے ذمے ہے، اور میں تمہیں یہاں آنے کی وجہ بتاؤں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا مانو تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، اور پھر تمہارے لیے جنگ کرنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر اپنا کام طے کرو اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو بھی، اور پھر تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ نہ ہو، اور پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ کلمات عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس رحمہ اللہ کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کرو، اور فرمایا، اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر رحم کریں، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دشمن کی فوج کو متوجہ کر کے ایک تقریر کی اور فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں پر غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟
اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو۔ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ میں اسی باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور تمہارے خلیفہ برحق تھے۔ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا میں حسن رضی اللہ عنہ کا بھائی نہیں ہوں؟ کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پہنچی جس میں انہوں نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا ہے؟ اگر تم میری اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے پوچھو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، پوچھو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا یہ بات تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روکتی؟ مجھے بتاؤ، میں نے کس کو قتل کیا جس کا تم قصاص مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ میں نے کس کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم دیا ہے؟ باقی آئندہ ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔